الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حق تعالی شانہ نے ہر انسان کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے اور رزق پہنچانے کی ذمہ داری خود حق تعالی شانہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق حق تعالی شانہ کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق انسان کو اور حق تعالی شانہ کے بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ موت کے لیے بھی وقت اور جگہ مقرر، اسی طرح رزق کے لیے بھی وقت اور جگہ مقرر۔ بظاہر انسان رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اس کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے۔ روزی انسان کی تلاش میں رہتی ہے، اور جو رزق حق تعالی شانہ نے بندے کے مقدر میں لکھا ہے، جب تک بندہ اسے پورا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، جب حق تعالی شانہ نے ہر بندے کے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، حلال اور حرام میں تمیز کرو، واجملوا فی الطلب، روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال کا طریقہ اختیار کرو، اور حق تعالی شانہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اس لیے کہ رزق آپ کا مقرر ہے، جتنا مقرر ہے اتنا اس کے وقت میں اس کی جگہ پر مل کر رہے گا۔ اور بندے کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ چاہے اسے
حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے؟ حرام طریقے سے رزق پہنچا، مال پہنچا، دولت پہنچی، ڈالر پاؤنڈ پہنچے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں یہ طریقہ اختیار نہ کرتا تو یہ دولت مجھے نہ ملتی، یہ تو تیرے مقدر میں تھی، مل کر رہتی، مگر تو امتحان میں ناکام رہا اور حرام طریقے سے لے لی۔ یہ دولت اگر تو صبر کرتا تو حلال طریقے سے اسی وقت ملتی اور اتنی ہی ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ کو نماز کی ضرورت پیش آئی، ایک مسجد کے باہر رک گئے اور وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس سے کہا کہ میاں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھوڑے کو سنبھالو، ہم اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ چلے گئے اندر، نماز پڑھی، 5 10 15 20 منٹ گزری، واپس باہر تشریف لائے اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ یہاں سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا حاجتیں ہوں گی، کیا ضرورتیں ہوں گی، میرے اوپر اس نے احسان کیا کہ اس نے میرے گھوڑے کو سنبھالا، تو اسے ہدیتاً کوئی چیز دینی چاہیے۔ اور حضرت نے اپنے ذہن میں ایک رقم بھی مقرر کر لی کہ اتنے درہم دوں گا۔ حضرت باہر تشریف لائے تو گھوڑا تنے تنہا کھڑا تھا اور زین غائب، اس پر جو سیڈل رکھا ہوا تھا وہ غائب۔ حضرت سمجھ گئے کہ وہی صاحب جنہیں گھوڑے کی نگرانی سپرد کی تھی وہ اسے لے کر کے چلے گئے۔ خیر سفر تھا آگے، اس لیے گاؤں کے اندر چلے گئے اور جہاں دکانیں تھیں وہاں جا کر زین تلاش کرنے لگے تو نظر پڑ گئی اپنے ہی زین پر، تو دکاندار سے کہا کہ میاں یہ تو ہمارا زین ہے۔ تو دکاندار نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو ایک صاحب بیچ کر گئے ہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ وہی صاحب بیچ کر گئے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کتنے میں بیچ کر گیا؟ تو دکاندار نے کہا کہ اتنے درہم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس کے مقدر میں اتنے درہم تو لکھے ہوئے ہی تھے، اس لیے کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عین اس وقت جس وقت یہ زین تمہیں بیچ رہا تھا اور تم سے درہم لے رہا تھا، اسی وقت میں بھی مسجد سے نکلا تھا۔ تو جس وقت وہ تم سے درہم لے رہا تھا اسی وقت درہم میں بھی دینے والا تھا، تو اس کے مقدر میں اتنے درہم لکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ میں نے اسے ہدیتاً درہم کی جو مقدار دینی طے کی تھی اپنے ذہن میں وہ اتنی ہی تھی، تو اس کے مقدر میں یہ 2 یا 3 یا 5 درہم لکھے ہوئے تھے، مگر یہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بجائے حلال طریقے سے لینے کے حرام طریقے سے لے کر چلا گیا۔ تو فاتقوا اللہ، تمہارا جو رزق مقرر ہے حق تعالی شانہ کے یہاں وہ تمہیں مل کر رہے گا، تم تقوی اختیار کرو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے گھروں میں، اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے والیٹ میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی حرام کا مت آنے دو۔ واجملوا فی الطلب، تلاش کرو رزق کو مگر اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے، دھوکہ جھوٹ کے ذریعے مال کمانے کی کوشش مت کرو۔ وتوکلوا علیہ، اور حق تعالی شانہ پر توکل کرو، اس لیے کہ رزاق وہی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، حق تعالی شانہ روزی پہنچانے والے ہیں، اسی پر تم توکل کرو۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم حق تعالی شانہ پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو
تو حق تعالی شانہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچائیں گے جیسے کہ پرندوں کو پہنچاتے ہیں. دیکھو ان کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تغدو خماسا وتروح بطانا. پرندے صبح جب اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں لوٹتے ہیں. کسی پرندے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آئندہ کل میں کہاں سے کھاؤں گا، مگر صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہوئے جب جاتے ہیں تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی حق تعالی شانہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرتے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچاتا جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی غم اور فکر کے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے فتاوا میں ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ کوے کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. تو کوا سیاہ رنگ کا جب وہ اپنے سفید بچوں کو دیکھتا ہے تو اسے شک پڑ جاتا ہے اپنے بچوں میں، اور اس کے دل میں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ شاید میں کسی اور کے انڈوں کو سیتا رہا اور یہ میرے بچے نہیں ہے. پھر آہستہ 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 ان کے رنگ میں تبدیلی آتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ سیاہ ہو جاتے ہیں. مگر جب تک وہ سیاہ نہیں ہوتے یہ کوا جو ماں ہے وہ اپنے بچوں سے بالکل غافل رہتی ہے، اس لیے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں. ابھی بالکل جو ابتدائی مراحل ہے بچوں کی نشو نما کی، اس وقت ماں بالکل غافل. یہ حق تعالی شانہ ہمیں سبق دیتے ہیں، بالکل غافل. تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان بچوں کو بھوک لگتی ہے تو یہ بچے چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، اور چیخنے چلانے سے فارغ ہونے کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنی چونچ کو کھول کر کھڑے رہ جاتے ہیں. حق تعالی شانہ ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ہواؤں کے ذریعے ان کے منہ میں کیڑوں مکوڑوں کو جو ان کی غذا ہوتی ہے ان کے منہ تک پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نکل کر اپنی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں. ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سردار نے اپنے سب ساتھیوں کو بلایا اور رونے دھونے لگا، اور اس نے کہا کہ میں تو ڈاکے سے توبہ کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر رہا ہوں. ساتھیوں نے پوچھا کہ خیر تو ہے، اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے بہت مالدار لوگوں کا، اور ڈاکہ ڈالنے کی پوری ہم تیاری کر چکے ہیں، اور آخری وقت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر رہا ہوں. تو اس نے اب سب ساتھیوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو وہ درخت کے نیچے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو سب ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک پرندہ آتا ہے چونچ میں اس کے لیے غذا لا کر، اور اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو سن کر وہ سانپ اپنا منہ کھول دیتا ہے، وہ پرندہ اس کے منہ میں غذا ڈال دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. پھر غذا لے کر آتا ہے، اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو سن کر پھر وہ منہ کو کھول دیتا ہے، اس غذا کو ڈال کر کے پھر چلا جاتا ہے. تو ان سب چوروں نے دیکھا، ڈاکوؤں نے دیکھا کہ جو پرندہ اس اندھے سانپ کے لیے غذا لا رہا ہے وہ پرندہ ان پرندوں میں سے ہے جو اسی سانپ کی غذا بنتا ہے، اور وہ اس سانپ سے بہت خوف زدہ رہتا ہے، اسے دیکھ کر کے بھاگتا ہے. مگر حق تعالی شانہ نے اسی کو سانپ کی پرورش کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں نے یہ دیکھ کر کے توبہ کر لی ہے کہ حق تعالی شانہ اگر
کسی اندھے سانپ کو ضائع نہیں کرتے جنگل میں اور اسے اسی پرندے سے روزی پہنچاتا ہے جو اسے دیکھ کر کے بھاگتا ہے اور کوسوں میل دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں روزی نہیں پہنچائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے ساحل پہ چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کچھوا آیا، ایک طرف سے کچھوا آیا ٹورٹوئس اور دوسری طرف سے مینڈک آیا فروگ، اور یہ مینڈک جو ہے جلدی سے اس نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پشت پر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں ایک ہرا بھرا پتا تھا، اور کچھوے نے چھلانگ لگائی سمندر میں، یہ چلے گئے دونوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں وہ حق تعالی شانہ کی کائنات میں عبرت کی نگاہ سے سبق حاصل کرنے کے ارادے سے غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو حق تعالی شانہ کے بندے ہوتے ہیں، تو ہر چیز سے وہ سبق لیتے ہیں، ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس اور حسن اتفاق نہیں ہے کہ ادھر سے کچھوا آیا، ادھر سے فروگ آیا، مینڈک آیا اور اس کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا، اس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا، اور ایسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ چلے گئے دونوں۔ تو انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آئے، دوبارہ نکلے سمندر کے اندر سے۔ جب نکلے تو نکلنے کے بعد کچھوا اپنے راستے پر اور مینڈک اپنے راستے پر۔ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی تو ان کو روک لیا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ ہم سمندر کے بیچ میں ایک چٹان ہے، چٹان، اور اس چٹان اور اس راک میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کو اس سوراخ میں جانے سے روک رکھا ہے۔ تو سمندر کے بیچ میں ایک راک، اس راک کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ، اس میں پانی نہیں جاتا، اگر پانی چلا جاتا تو وہ کیڑا کب سے ضائع ہو چکا ہوتا، اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے، تو اس کیڑے کو بھی اللہ تعالی شانہ روزی پہنچاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اسے روزی پہنچاتے ہیں، اور اس کی روزی کی ذمہ داری ہم دونوں پر لگا دی ہے۔ تو یہ اس کی روزی تلاش کر کے لاتا ہے، تو روزی لانا یعنی کھانا بنانے کی ذمہ داری اس کی، اور ٹرانسپورٹیشن کرنے کی ذمہ داری میری۔ ہمارے لیے اوقات مقرر ہے، میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، یہ یہاں پہنچ جاتا ہے، میری پشت پر بیٹھ جاتا ہے، میں تیرتا ہوا اسے وہاں پہنچا دیتا ہوں اور یہ کھلا دیتا ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، ایک بات معلوم کرنی تھی، معلوم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سوال ہی پوچھا ہے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ہم کچھ اور بھی بتانا چاہتے ہیں۔ کہا بتائیے۔ کہا وہ کیڑا جو ہے، کیڑا اس سمندر کے بیچوں بیچ اس چٹان کے سوراخ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو سوچنے کی چیز ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس روئے زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق تعالی شانہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ یہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ کھڑکھڑاہٹ نہیں ہے، یہ پتے حق تعالی شانہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ پرندوں کی چہچہاٹ، یہ چہچہاٹ نہیں ہے، یہ حق تعالی شانہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
جتنی بھی مخلوق ہے حق تعالی شانہ کی، پتھر ہو، پرندہ ہو، مچھلی ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جمادات، نباتات، یہ سب کے سب حق تعالی شانہ کی تسبیح میں مشغول. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اسی سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سائنس نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچا کہ یہ پلانٹس جتنے بھی ہیں ان میں زندگی ہے. جیسے انسانوں میں زندگی ہے، حیوانوں میں زندگی ہے، تو پلانٹس میں بھی زندگی ہے. تو کہا کہ سائنس اگر آگے ترقی کر سکے تو ایک وقت اسے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جیسے نباتات میں زندگی ہے اسی طرح جمادات میں بھی زندگی ہے. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز حق تعالی شانہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح کے لیے عقل کا ہونا ضروری اور عقل کے لیے زندگی کا ہونا ضروری. بغیر عقل کے کوئی تسبیح بیان نہیں کر سکتا حق تعالی شانہ ہوگی، اور اگر عقل ہے تو پھر اس میں زندگی بھی ہوگی. تو ہر چیز حق تعالی شانہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اگر کوئی غافل ہے تو وہ غافل ہے جسے حق تعالی شانہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ہے انسان. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض. حق تعالی شانہ کی آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کیڑا ہے وہ حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی وفی البحر اسکننی ومن رزقہ لم ینسنی. الحمدللہ الذی خلقنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا. وفی البحر اسکننی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سمندر میں رہنے کی جگہ دی. ومن رزقہ لم ینسنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی روزی سے مجھے محروم نہیں کیا. اور اس حمد و ثنا کے بعد وہ دعا کرتا ہے اللہم کما لم تنسنی من رزقک لا تنس امت محمد من رحمتک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا. حق تعالی شانہ سے بھئی کتنا ہمیں تعلق ہونا چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیڑا سمندر کے بیچوں بیچ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. تو رزق ہے میرے بھائیو، رزق یہ حق تعالی شانہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اس پر یقین کرو، حق تعالی شانہ پر بھروسہ کرو. حالات آتے ہیں، ابتلا اور آزمائش یہ اس دنیا کا خاصہ ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حلال طریقے سے جتنا بھی مل جائے یہی سمجھنا چاہیے کہ میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے. یہ خیال آنے ہی مت دو کہ اگر میں ناجائز طریقہ اختیار کرتا تو اتنا مجھے مل جاتا. جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس سے نہ کم، اس سے نہ زیادہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کی روزی حق تعالی شانہ کے ذمے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور حق تعالی شانہ ہر جاندار کی عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور مستقل رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. ٹیمپوریری رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور پرماننٹ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یہ دنیا کے کسی سوشل سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے کہ چینج آف ایڈریس کی اطلاع کرنی پڑتی ہے. اس کا علم محیط
اسے سب معلوم ہے کہ یہ کس وقت کہاں پہنچے گا، اور اس کے مطابق وہ روزی پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ شخص رہتا تو لیسٹر میں ہے، مگر 2 ہفتے کے لیے زامبیا پہنچے گا۔ یہ شخص زامبیا پہنچنے کے بعد 1 دن کے لیے یہاں جائے گا، 2 دن کے لیے وہاں جائے گا، آدھے دن کے لیے یہاں جائے گا۔ یہ شخص رہتا ہے لیسٹر میں، مگر فلاں دن اچانک کسی کام کے لیے کسی کے یہاں بیٹھنے کے لیے جائے گا، اور اسے بھوک وہاں لگے گی تو وہاں اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ارادے کے ہم اچانک ہی کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم فلاں کے یہاں کھائیں گے، اور وہاں دسترخوان لگ جاتا ہے، اصرار کیا جاتا ہے، ہم بہت انکار کرتے ہیں مگر مجبور کر کے وہ بٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری روزی اس دن کی وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب بھی کوئی کہتا تھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے آپ ہمارے یہاں، اب ہمارے ملک میں کب تشریف لائیں گے، تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آب و دانے کی بات ہے، آب پانی کو کہتے ہیں اور دانا روزی کو، آب و دانے کی بات ہے، جب ہمارا پانی اور ہمارا رزق تمہارے ملک میں پہنچے گا تو ہمیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود ہی آ جائیں گے، اللہ ہمیں کھینچ کر لے آئے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، حق تعالی شانہ عارضی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور پرمیننٹ جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور وہاں پہنچا دیتے ہیں روزی۔ اب سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اس وقت رزق زیادہ ملتا ہے یا اس وقت زیادہ رزق ملتا ہے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں مہمان چلے گئے، اس وقت دسترخوان پہ زیادہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں اس وقت زیادہ نظر آتی ہے؟ آج کل ہالیڈے کا بہت رواج ہے، لوگ ہالیڈے کے لیے چلے جاتے ہیں 1 ہفتے 10 دن کے لیے، اور خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے خود ہی کھاتے ہیں مختلف قسم کے کھانے، مگر چونکہ ذہن میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، ہم ریلیکسیشن کے لیے آئے ہیں، عیاشی کے لیے آئے ہیں، عیش کے لیے آئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہیں، تو وہ اپنے ہی پیسے سے خرچ کر کے رزق حاصل کرتے ہیں۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں زیادہ فراوانی کے ساتھ کھاتے ہیں یا جب ہالیڈے پر ہوتے ہیں اس وقت زیادہ فراوانی کے ساتھ کھاتے ہیں؟ سبب جو بھی ہو، سبب چاہے یہ ہو کہ ہم ہالیڈے کے لیے آئے ہیں اس لیے ذرا آزادی سے خرچ کرتے ہیں، یا سبب یہ ہو کہ ہم چونکہ کسی کے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں اس لیے وہ لوگ ہمیں میزبانی کے نتیجے میں اچھا کھلاتے ہیں، سبب جو بھی ہو، سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اس وقت ہمارے دسترخوان پہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں یا اس وقت جب ہم باہر کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں یا سفر بھی جاتے ہیں؟ ہم جب سفر میں ہوتے ہیں اس وقت حق تعالی شانہ ہمیں گھر سے زیادہ کھانا کھلاتے ہیں، کیفی پہ رک گئے کچھ کھانا کھا لیا، دکان پہ رک گئے کچھ کھانا کھا لیا، گرمی محسوس ہوئی تو آئس کریم کھا لی، ڈرنک پی لیا، کوئی چیز اچھی نظر آئی راستے میں تو وہ لے لی، بہت کھاتے ہیں۔ یہ حق تعالی شانہ ہمیں کھلاتے ہیں، انسان وہی کھا سکتا ہے جو اس کا ہو، اپنی روزی کھاتا ہے۔ چلے گئے مہمان کسی کے یہاں، دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، بہت احتیاط سے کھانا چاہتے ہیں مگر یہ تھوڑا لے لیجئے، یہ تھوڑا لے لیجئے، اب شرما شرمی میں لے رہے ہیں، کھانا نہیں چاہتے مگر لے رہے ہیں، ان کے احترام میں لے رہے ہیں، ان کی محبت کا خیال کرتے ہوئے لے رہے ہیں، ان کی محبت سے مجبور ہو کر لے رہے ہیں۔ پیٹ بھرا ہوا ہے مگر یہاں بیٹھنے کے لیے گئے 2-4 گھونٹ چائے پینی پڑے گی، ایک آدھ آئٹم لے کر کے کھانا پڑے گا اسے خوش رکھنے کے لیے مہمان کو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی
میزبان جب کسی کی مہمان نوازی میں تکلف کرتا ہے اور مہمان جب کسی میزبان کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، ان دونوں کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ گھر میں کوئی پکاتا ہے، اچھا اچھا کھانا پکاتا ہے، اچھا اچھا کھانا کھاتا ہے، سوال ہوگا ہر چیز کا۔ مگر جب مہمان کسی کے گھر کھانے پر بیٹھتا ہے اور میزبان کے اصرار پر یا میزبان کی محبت کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے حد سے زیادہ بھی کھا لیتا ہے اور حد سے زیادہ کھا کر جتنا کھایا ہے اس کا کما حق حق ادا نہیں کرتا، پھر بھی اس پر قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح میزبان جو ہے، میزبان جب اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی خاطر تکلف کر کے اس کے سامنے بہت سی آئٹم رکھتا ہے تو اس پر بھی سوال نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون تشریف لے گئے تو 20-25 الگ الگ سالن حضرت نے دسترخوان پر رکھے تھے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑا تکلف کیا آپ نے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ روز روز آتے بھی تو نہیں، اگر آپ تشریف لاتے رہتے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک لمبی مدت کے بعد تشریف لائیں اور پھر لمبی مدت کے بعد تشریف نہیں لائیں گے تو ہمیں تو حفظ ما تقدم اور تلافی مافات دونوں کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھو یہ فضول خرچی نہیں تھی۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اقوال سلف میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور صرف اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، دیکھو بھائی یہ اخلاص بہت مشکل سے آتا ہے، بہت مشکل سے آتا ہے۔ تو جب کوئی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، جب کوئی غذا کھا لیتا ہے تو جس طرح اس کے جسمانی نقصانات ہیں اسی طرح اس کے روحانی نقصانات بھی ہیں، بہت زیادہ خوراک کے روحانی نقصانات بھی ہیں اور جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ چاہے تندرست اور صحت مند ہو پھر بھی حد سے زیادہ کھاتا ہے تو آگے جا کر کے جسمانی نقصانات ہوں گے، اسی طرح روحانی نقصانات بھی ہیں۔ جسمانی نقصانات ظاہر ہو جاتے ہیں، روحانی نقصانات ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا روحانیت سے تعلق نہیں اور ہم اپنے مشائخ سے اتنا قریب کا تعلق نہیں رکھتے کہ وہ بھی ہمیں بتلا سکے۔ مگر جسمانی نقصانات بھی ہیں، روحانی نقصانات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کھانے کی وجہ سے جسمانی اور روحانی جو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں ان نقصانات سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ مگر بھائی یہ اخلاص چاہیے اعلیٰ درجے کا کہ صرف اور صرف اس کی رضامندی کے لیے کھائے۔ تو مہمان ہمارے لیے، جو میزبان ہمارے لیے جو بھی کھانا پکاتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہے، ہمارا رزق۔ ہمارے والد مرحوم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مہمان ہمارے یہاں آ کر جو کچھ کھا جاتا ہے وہ اپنا کھا کر جاتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی ہی روزی کھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں آنے والا تھا، اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے اس کی روزی ہمارے گھر میں پہنچا دی تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھاتا اپنا ہے، نام ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھاتا اپنا ہے، حق تعالی شانہ ہمیں سبب بنا کر، ہمیں ضیافت کا موقع دے کر، ہمیں ہاسپٹالٹی کا موقع دے کر ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنی جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، کھاتا تو اپنا ہی ہے۔ تو یہ جہاں کہیں ہم جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور یہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہمارا ہی رزق۔ مگر حق تعالی شانہ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ بھئی کھلایا میں نے ہے، تمہارا ہی رزق ہے، مگر سبب بنایا ہے کھلانے والے کو، تو اس کا شکریہ ادا کرو، اسے
اسے جزاک اللہ کی دعا دو اور اس کے محسن ہونے کا اعتراف کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اگر عمومیت کے ساتھ دیکھا جائے ہمارے زمانے میں تو ایک انسان سفر میں جتنا کھاتا ہے یا سفر میں جتنا رزق اسے ملتا ہے اتنا اسے گھر میں نہیں ملتا. ہوتا ہے گھر میں سب کچھ مگر دسترخوان پر نہیں آتا. تو جب تک دسترخوان پر نہ آئے فائدہ کیا اس کا؟ 2 سالن آ گئے، 1 سالن آ گیا، روٹیاں آ گئی، چاول سالن آ گیا، اور کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں بہت کچھ آ جاتا ہے. خود بھی کسی جگہ سفر کرتے ہیں، راستے میں بھی چلتے چلتے کھاتے ہیں، تھیلے میں سامان بھر کر لے جاتے ہیں. تو حق تعالی شانہ ہمیں سفر میں کھانے زیادہ مہیا کرتا ہے بنسبت گھر کے. اس سے بھائی کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے رزق کے بارے میں. جو خدا ہمیں سفر میں وافر مقدار میں بغیر ہماری محنت کے خوراک پہنچاتا ہے اور ہمارا کھانا پہنچاتا ہے، وہ کیا گھر ہوتے ہوئے ہمیں وافر مقدار میں کھانا نہیں کھلا سکتا؟ ایک بات تو یہ. اور دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کو 2 قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو جسمانی غذا اور دوسری روحانی غذا. ہم جب سفر میں جاتے ہیں، سفر میں تو جہاں تک جسمانی غذا کا تعلق ہے اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی بریک فاسٹ کہاں کھائیں گے، بریک فاسٹ میں کیا کھائیں گے. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرنے والے ہیں یہ تو صرف بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے، تو دوپہر کا کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ بھائی معلوم کرو جس ملک میں ہم ہالیڈے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہاں حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں حلال ریسٹورنٹ ہے یا نہیں؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ سفر کر رہے ہیں 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کار سے، جیسے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ کب روانہ ہو رہے ہیں، کھانا کہاں کھائیں گے، راستے میں کہاں رکیں گے؟ کھانے پینے کی پوری فکر جسمانی غذا کی، اور سارے جھمیلے لے کر کے چلتے ہیں. اگر کسی کو چھوٹی موٹی دوسری سائڈ کی آئٹموں کی عادت ہوتی ہے اسے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے. چاکلیٹ ہے، سویٹس ہے، پان ہے، سگریٹ ہے. جسمانی غذا کے بارے میں کوئی غافل نہیں ہوتا. مگر میرے بھائیو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیندار لوگ بھی جب سفر کرتے ہیں تو روحانی غذا کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں. سفر میں جسمانی غذا کے معاملے میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی سفر میں ہے تو یہ سب انتظام کرنے میں تو بڑی مشقت ہوگی. نہیں، وہ گاڑی سے اتریں گے، سٹوو بھی لے کر کے چلیں گے، کھانا پکائیں گے بھی راستے میں، سائڈ پر کسی پارک وارک میں کوئی جگہ مل گئی تو آرام سے کھا پی کر کے آگے. اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے فرض نمازیں ہی چلی جاتی ہیں. اچھے اچھے دیندار لوگ فرض نمازیں ترک کر دیتے ہیں. ایروپلین میں ان کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایروپلین میں نماز ضروری نہیں ہے، ایروپلین میں نماز ہوتی نہیں ہے، یا ہے کہ مجبوری ہے اس لیے سیٹ ہی میں پڑھ لی جائے. کوشش بالکل نہیں، ایسے ہی دل دماغ میں بات بٹھا دی. ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے، مفتی سلیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جاتے ہوئے، تو ایسی کوئی معقول جگہ نہیں تھی جہاں نماز پڑھی جا سکے. صرف بیت الخلا کے باہر جگہ تھی، اور یہ آداب المعاشرت کے خلاف بھی ہے کہ بیت الخلا کے سامنے اگر پاک اور صاف بھی ہے پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے، جبکہ لوگوں کو بیت الخلا میں آنے جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، اور پھر وہ غیر مسلم وہ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اب یہ تو منع کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو کوئی جگہ ہے نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھ سے فرمایا کہ مجبوری کے درجے میں سیٹ پر بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، مگر ہم ذرا کوشش کر لیتے ہیں. تو مزید کوشش کی گئی. پہلے تو پوچھا تو انکار کر دیا.
اب اس پہ قناعت کر لیتے کہ بھائی جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھ لیا گیا، ختم ہو گئی بات. مگر مفتی صاحب پھر گئے اور دوسرے سے بات کی. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کلب کلاس میں آ جائیے اور یہاں نماز پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے. یعنی تھوڑی آدمی کوشش کرے تو حق تعالی شانہ جو بندہ اس کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کا تعاون نہیں کریں گے؟ مگر ہوتا کیا ہے کہ بہتا تھا اور حکیم نے کہہ دیا. دل تو پہلے ہی سے گاجر کا حلوہ چاہتا تھا مگر بیوی تعاون نہیں کرتی تھی، اور حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ دن میں 3 مرتبہ آدھا کلو گاجر کا حلوہ کھاؤ. اب بیوی کو بیچاری کو بیوہ ہونے کا ڈر، گھر آ کر کے کہا کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج گاجر کا حلوہ ہے. اب بہتا تھا، دل بہت چاہتا تھا گاجر کا حلوہ کھانے کو، اور حکیم صاحب نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا. تو اسی طرح دل میں ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کے سامنے نماز پڑھیں. شرم لگتی ہے ہمیں کہ کوئی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھے، اللہ کے سامنے رکوع میں دیکھے، اللہ کے سامنے سجدے میں دیکھے، کوئی ہمیں ہنسے. تو ہم بھی چاہتے نہیں تھے، مگر اب ہماری کچھ بزرگی، ہماری دینداری تھوڑی بہت باقی رہنی چاہیے. ہم اپنے دل کو تسلی دے سکے کہ نہیں آپ تو بہت پکے مومن ہیں، تبھی تو آپ نے جا کر کے ہوسٹس سے پوچھا. مگر ہوسٹس نے منع کیا تو اب کیا کریں؟ آگے کوشش ختم. ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ نماز پڑھیں سب کے سامنے. اصل روگ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے 50 قسم کے ہیلے بہانے کہ ایروپلین میں نماز نہیں ہوتی. ایروپلین میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی قضا ہو سکتی ہے، سیٹ پر بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ زائد چیزیں ہیں، زائد چیزیں کھانے پینے کے سلسلے میں تو میرے خیال میں سفر میں زائد چیزیں بڑھ جاتی ہے. روٹی سالن جو کور فوڈ ہے ہمارا، جو مین کورس ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی ہے، اس کے ساتھ زائد چیزیں بہت. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی سویٹ چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کرسپ نکال کر کھا رہے ہیں، پکوڑے سموسے لے کر کے چلتے ہیں. اور 1 ہفتے 2 ہفتے جہاں کہیں قیام ہوتا ہے ہمارا وزن بڑھ کر ہی ہم واپس آتے ہیں، بڑھا کر ہی واپس آتے ہیں. مگر یہاں دین کے معاملے میں تو سب سے محتم بشان چیز نماز، فرض نماز، وہی میرے بھائیوں اچھے دیندار ڈب ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے اوپر جو خط لکھا تھا، اور اس زمانے کے لوگ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، اس لیے گورنروں کے اوپر صرف سیاسی امور کے خطوط نہیں جاتے تھے، ایسے ہی بغیر کسی ضرورت کے بھی خطوط لکھے جاتے تھے اور دینی نصیحتیں ہوتی تھی. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. سارے گورنروں کے اوپر لکھا کہ تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم کام میری نظر میں نماز ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرنے والا بن جائے گا تو نماز چونکہ سب سے اونچی چیز ہے، اگر اس کی محافظت کی عادت پڑ جائے گی تو اس کے نیچے جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی محافظت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی محافظت، 5 وقت کی نمازوں کی محافظت، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں، سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نماز با جماعت ہو اور صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تنہا پڑھنے کی نوبت آئے، تنہا پڑھنے کی، تو اس کو مستحب وقت میں پڑھو، قضا کر کے مت پڑھو، تاخیر کر کے مت پڑھو. اور جس طرح مسجد کے اندر اطمینان سے پڑھتے ہو گھروں میں بھی اسی طرح اطمینان سے پڑھو. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ مسجد میں دل لگتا ہے تو اطمینان سے پڑھی جاتی ہے، گھر میں ایسے ہی تڑکھانے والی بات ہوتی ہے. اطمینان سے پڑھو. اور اگر کسی وقت قضا ہو جائے تو اٹھتے ہی فوراً، آنکھوں کے کھلتے ہی فوراً اس کی قضا کرو. اور پھر نوافل، مستحبات، اپنے وظائف، اپنے معمولات، اسے تو گھر ہی چھوڑ کر جاتے ہیں. تو دوسری بات جس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح سفر میں ہماری جسمانی غذا میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھاتے ہیں، تو اسی طرح
سفر کے اندر اپنے سفر کی مشقتوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے دوست احباب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے سب اعمال کی پابندی کرو. اپنے ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا ہے سب اعمال کی پابندی کرو. بھائی ہم جو ہے یہاں سے سفر کر کے ڈیوزبری چلے گئے، باٹلی چلے گئے، بلیک بن چلے گئے، اور ایک ہفتے کا قیام کا ارادہ ہے. بہن کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے. اب کیا مشقت ہے ایک ہفتے وہاں رہنا ہے، کیا مشقت ہے؟ تو لیسٹر میں رہتے ہوئے اگر فیکٹری جانے کے ساتھ، آفس میں کام کرنے کے ساتھ، اسکول اور کالج کے ساتھ سارے معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، تو بولٹن میں تو یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. آپ تو چھٹی گزارنے گئے ہیں، تفریح کے لیے گئے ہیں. اب سنتیں بھی پڑھنی چاہیے مسجد میں جب جا رہے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معمولات کی پابندی بھی کرنی چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ جب کبھی سفر ہوتا تھا، تو سفر میں جانے سے پہلے اپنے سارے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو ان کا ایک الگ مستقل تھیلا ہی تھا پلاسٹک کا، اس کے اندر اپنی معمولات کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اپنے ساتھ لیتے تھے. اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس وقت تک بات میں مشغول نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اپنے معمولات کو پورا نہیں کر لیتے تھے. اتنی پابندی تھی، اتنی پابندی. مشائخ نے جو کچھ انہیں معمولات دیے تھے ان کی پوری پابندی. اور روزانہ 3 پارے کی تلاوت کبھی ناغا نہیں ہوتی تھی. 3 پارے کی تلاوت کبھی ناغا نہیں ہوتی تھی. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اور ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور انہیں پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں فرماتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کو کہ بھئی حضرت سے بیعت ہیں، اب مجھ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، بس مجھ سے پوچھ لیا کرو. مگر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے منع فرمایا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت نے بلایا ہمارے والد صاحب کو اور بیعت فرمایا. مستقل سہارنپور تک بیعت ہونے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی معمولات کو بھی پورا کرتے تھے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ معمولات بھی دیے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر دونوں جاری ہو سکے تو دونوں کو جاری رکھیے. دونوں کے معمولات کو پورا کرتے تھے اہتمام سے. میرے بھائیوں، ہم سفر میں جسمانی غذا کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بغیر میرا نقصان ہوگا. ایک بھوک ہمیں ستاتی ہے. روحانی غذا کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اگر روحانی غذا کو چھوڑ دوں گا تو بہت خطرہ ہے. اور ہمیں بھوک تو لگتی ہی نہیں روحانی غذا کی، اس لیے کہ روحانیت ہماری بے ہوش ہو چکی ہے. بے ہوش آدمی کو کہاں بھوک لگے گی؟ ہماری روحانیت اگر مردہ نہیں ہے تو بے ہوش. جب روحانیت بے ہوش ہے تو اسے بھوک لگے گی ہی نہیں. اسی لیے ذکر کی خوب کثرت کرو تاکہ روحانیت بیدار ہو جائے، اور جب روحانیت بیدار ہو تو اسے بھوک محسوس ہو. جب اسے بھوک محسوس ہوگی تو پھر روحانی غذا کی طرف جائے گا، اور روحانی غذا کے ذریعے اسے ہیلتھ ملے گا اور اسے صحت ملے گی. ذکر کے حلقوں میں بیٹھو، اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو پورا کرو، اذکار کو پورا کرو، اشغال کو پورا کرو، ذکر کی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ زندگی گزارو. اور میرے بھائیوں، جب سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں مثلا گرم ملک میں چلے گئے، تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پانی خوب پینا ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا. تو دیکھو، جیسے ماحول میں آدمی جاتا ہے تو جسم کے لیے ڈاکٹر بھی اس قسم کی غذائیں تجویز کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. آپ اس ملک میں جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا. آپ انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں کا پانی اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، تو گرم کر کے اسے پھر ٹھنڈا کر کے پینا. اگر بوتل کا پانی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. دیکھو وہاں کے لیے یہ ہدایت. پانی زیادہ پینا گرم ملکوں میں اس لیے کہ پسینہ بہت نکلتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا.
تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے گھر کے، مدرسے کے، مسجد کے نیک ماحول سے نکل کر ایروپلین کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، ایئرپورٹ کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، ہالیڈے ریزورٹ کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، تو جب الگ انوائرمنٹ میں چلے گئے تو پھر کچھ روحانی احتیاط اور روحانی غذاؤں میں بھی تو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ پانی یہاں روزانہ 5 گلاس پیتے تھے، گرم ملک میں 10 گلاس پی لیا کرو۔ تو اب جب گھر میں تھے تب ہم درود شریف کی 3 تسبیح پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ کی 1 تسبیح پڑھتے تھے، استغفار کی 1 تسبیح پڑھتے تھے۔ تو ایئرپورٹ کے ماحول میں اس میں کمی ہونی چاہیے یا زیادتی ہونی چاہیے؟ وہاں کے ماحول کو سامنے رکھ کر اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے حفاظت ہو سکے۔ یہاں جب ہم تھے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب سفر میں اچھی صحبت ہمیں نہیں ملے گی تو کیا کریں؟ تو اچھی صحبت کا بدل تلاش کرو۔ بے سولٹ نکل جاتا ہے پسینے کے ذریعے تو ڈاکٹر ہمیں سولٹ ٹیبلٹ دیتا ہے کہ سولٹ کی ٹیبلٹ لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ وہاں تمہارا سولٹ خارج ہو جائے گا۔ تو اب تمہیں بری صحبت ملے گی، اس کے لیے نیک صحبت کی ضرورت، مگر نیک صحبت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں لے جاؤ اور اس کو پڑھو تاکہ وہ صحبت کے قائم مقام ہو جائے۔ تعلیم کرو بیٹھ کر فیملی کے ساتھ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اہل اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں لے جاؤ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ 2 باتیں ہمیں سفر کے رزق سے معلوم ہوئی کہ سفر میں جہاں ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے روزی کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بہت کھلاتے ہیں۔ جہاں فکر نہیں روزی کی، جہاں کوشش نہیں روزی کی، جہاں ہمارا اپنا گھر نہیں، جہاں ہمارا اپنا اختیار نہیں، وہاں اللہ بہت کھلاتے ہیں۔ تو جہاں ہمارا کچھ اختیار ہے، جہاں ہم فکر کر رہے ہیں، جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، کہ اللہ وہاں نہیں کھلائے گا؟ ضرور کھلائے گا، حلال طریقے سے صرف کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضر میں اور سفر میں، گھر میں اور باہر سفر میں ہم جسمانی غذاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بلکہ سفر میں بڑھ جاتی ہے جسمانی غذائیں، تو روحانی غذاؤں کا بھی اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا گھر پر اہتمام ہے اتنا ہی باہر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر روحانی غذاؤں کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کہا کہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، مسافر کی دعا، یعنی مسافر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو دعا کی طرف اللہ تعالیٰ شان ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو سفر کی حالت میں دعا کو بہت زیادہ قبول کروں گا، تو یہ دعا کا کہہ کر کے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سفر میں ایسے کام کرو جس سے میرے ساتھ تعلق رہے۔ اس کی طرف متوجہ کریں کہ غافل مت ہو جانا، مجھے یاد کرتے رہنا، عبادت کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، میرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، ورنہ باہر کا ماحول تمہیں متاثر کرے گا۔ اور یہ جو لوگ ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، ایک مستقل ٹرینڈ ہو گیا ہے، تو اس میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے لیے باہر جاتا ہے، 1 ہفتے کی بریک لیتا ہے، بہت اچھا ہے، صحت کے لیے جاتا ہے اس نیت سے کہ اگر میں 1 ہفتے کی بریک لوں گا تو واپس آ کر کے اور زیادہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا سکوں گا۔ صحت کا خیال رکھنا، جسم کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے میرے لیے مشکل ہے، میری لائف سٹائل یہاں میں نہیں بدل سکتا، چلو 1 ہفتے کی بریک لے لیتا ہوں۔ ہمارے اکابر بھی جایا کرتے تھے تفریح کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مری جیسی خوبصورت جگہوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جایا کرتے تھے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ مگر میرے بھائیوں، وہ لوگ سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہتے تھے، سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، سفر میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے ایک قصہ سنا کہ ہمارے
والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، تو تعلق تھا، ظاہر ہے مفتی صاحب سے تعلق ہوگا تو کچھ نہ کچھ نیکی زندگی میں آئے گی. تو حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ پی آئی اے میں وہ سفر کر رہے تھے، اور پی آئی اے میں جس زمانے کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ اکانومی میں شراب خریدنی پڑتی تھی اور کلب کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں مفت میں دی جاتی تھی. تو یہ کلب کلاس میں سفر کر رہے تھے، تو وہ ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے شراب آفر کی، تو کہا کہ نہیں ہم شراب نہیں پیتے. کوئی دوسرا آیا، اس نے پھر شراب آفر کی، انہوں نے کہا بھائی ہم شراب نہیں پیتے. تیسرا آیا، اس نے شراب آفر کی، تو کہا کہ آپ شراب نہیں پیتے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کلب کلاس میں ہے، مفت میں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے تو اس سے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے ان دوست نے وہ ہوسٹس سے یا ہوسٹ سے یہ کہا کہ آپ کا جو پائلٹ اس وقت پلین چلا رہا ہے اسے جا کر کے شراب پلاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ تو اس وقت نہیں پی سکتا اس لیے کہ وہ ڈیوٹی پر ہے، اور جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ شراب نہیں پی سکتا ورنہ وہ کام صحیح نہیں کر سکے گا. تو کہا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ تو سفر کر رہے ہیں، آپ کون سی ڈیوٹی پر؟ تو کہا میں مومن ہوں، اور مومن 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے. مومن تو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے. حق تعالی شانہ نے اسے ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، اس ڈیوٹی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں، تو اول تو یہ کہ ہالیڈے میں کس نیت سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ علماء اور اہل اللہ سے سیکھو. اپنی صحت کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، اپنے بوجھ کو، سٹریس کو کم کرنے کے لیے، بیوی بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے چلے گئے، اب جاؤ تو صحیح جگہ پر جاؤ، صحیح جگہ پر. اور شروع سے آخر تک ماحول ایسا ہو، دین کی باتیں کرتے کرتے، دین کی باتیں سکھاتے سکھاتے کہ معلوم ہو کہ مسلمان کا ہر کام، چاہے تفریح ہو یا تفریح کے علاوہ کوئی سیریس کام ہو، حق تعالی شانہ کے احکام کے دائرے میں رہ کر کے ہوگا. اور یہ بھی اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، معمولات وغیرہ کی پابندی بہت ضروری. اور پھر یہ کہ ہالیڈے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ فضول خرچی نہ ہو، کسی غلط جگہ پر آپ نہ چلے جائیں، ناجائز کام نہ ہو. اور معمولات کی خوب پابندی، معمولات کی پابندی، اپنے اعمال کی حفاظت جیسے گھر میں ہوتے ہیں اسی طرح. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. مالدار کو دیکھو، غریب کو دیکھو، اپاہج کو دیکھو، لولے کو دیکھو، لنگڑے کو دیکھو، محنت کرنے والے کو دیکھو، مشقت برداشت کرنے والے کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو. نمبر 2، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں ذکر بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ سفر کے ذکر کا اثر جو دل پر ہوتا ہے وہ گھر میں رہنے کے ذکر کا نہیں. سفر کے ذکر میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو ذکر اللہ میں مشغول رہے گا، وہ گناہ سے بچے گا، وہ گناہ کی جگہوں سے بچے گا. اور تیسری چیز حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر میں دعا بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ سفر کی دعا گھر کی دعا سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا.